ان کا اجر علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس طرح جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ صحیح ترجمانی کرتا ہے، دنیا میں بھی ان کی حرکت ایسی ہوتی ہے اور قیامت میں بھی ایسے کھڑے ہوں گے کہ شیطان ہی کے پیروکار شیطان نے چھو کر جن کو پاگل بنا دیا ہو، باولا بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ ہے بے وقوفی کی انتہا۔ اللہ کا تبصرہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں بھائی لاکھ روپے کہیں لگائے، ایک شے بیچی، 10,000 کا پروفٹ ملا، 1,10,000 مل گئے۔ تو اگر لاکھ روپے کسی کو دیے اور 1,10,000 واپس لیے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے ان کی بے وقوفی کی انتہا۔ ایک عام آدمی سے بھی پوچھے نا، تھوڑا سا نوجوان بھی ہوگا، بیٹا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ سر اس میں لگانا پڑتا ہے، رسک بھی ہوتا ہے نا، سارا کچھ ہوتا ہے نا، اس کے بعد آدمی 2 پیسے بناتا ہے۔ اور جس سے سود پہ قرضہ دیا وہ آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے، اس کا پکا اگلے کی جان جاتی ہے تو جائے۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے ربا کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کو نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پچھلا تو معاملہ ختم، لیکن آئندہ کے لیے محتاط بھی رہو اور پچھلے کے بارے میں بھی ڈرو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر یہ روش اختیار کرے، پھر سودی معاملات کی طرف لوٹے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری عقل رہے گی نیچے، اللہ کا حکم رہے گا اوپر۔ 100 روپے تھے اور چلے لاکھ لے لیں، لاکھ روپے تھے، کسی کو سود پر دیے، 10% پر واپس کتنا آئے گا؟ 1,10,000۔ عقل کیا کہتی ہے؟ بڑھ گیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ لاکھ روپے تھے، 2.5% زکوٰۃ دے دی، اگر کتنا رہ گیا؟ 97,500۔ عقل کیا کہتی؟ کم ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بڑھ گیا۔ کس کی مانے؟ ظاہری بات اللہ کی مانیں گے۔ اب اس کے مباحث تفصیلی ہیں، ان تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں، اور جس جگہ قرآن یہ کلام کر رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا دس از حلال اینڈ دس از حرام، تو ہماری عقل کو ابھی نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ لاجیکل دلائل ہیں، یہاں پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے دیٹس اٹ، باس از آلویز رائٹ، ختم ہو گئی بات۔ اب بحث یہ کہ ربا ہوتا کیا ہے؟ اردو میں سود ہوتا ہے، انگلش پہ انٹرسٹ ہوتا ہے، مورگیج کیا ہے، یوجری کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے جو ہو رہا ہے۔ ناموں کے بدلنے سے بات بدلے گی نہیں بھائی۔ اور پاکستان میں کہانی کب کی ختم ہو چکی، یہ تو بس پرولونگ کرنے والی باتیں ہیں۔ بڑے لمبے لمبے ڈیسیشنز 91 میں آئے، 2001 میں آئے، اور جا کے ججز کو بدلا گیا اور ججز کے حالات کو بدلا گیا، اور وہ پرولونگ کیا جا رہا ہے معاملات کو۔ ہم بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس کو فائٹ کرتے رہے، جماعت اسلامی کے بھی وکلا فائٹ کرتے رہے، 40 سال سے محنت چلتی چلی آ رہی ہے، مگر وہی پرانا رٹا لگا ہوئے 14 سوالات کے جوابات دو۔ 14 سوالات کے جوابات 40 سال سے دیے چلے جا رہے ہیں، ختم کرنے کو تیار نہیں۔ بہرحال وہی بحث ہے ساری۔ اللہ سے جنگ پہ تلے ہوئے بات ابھی آگے آ رہی۔ کیا ہے ربا؟ حدیث کی تعریف بھی ہے، آگے اشارہ بھی آ جائے گا۔ کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر قرض کی کوئی شکل جس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ ایک ہے کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پر، وہ قرآن میں ڈیبیٹ ہے، اور ایک ہے دھاتوں پر، میٹلز وغیرہ پر، سونا چاندی پر، وہ بحث حدیث کے اندر آتی ہے، یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن سادہ سی تعریف کیا ہے؟ قرض کے معاملات میں کوئی کسی قسم کا اضافہ قرض پر وہ ربا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔